السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے اس دور میں جب دنیا کے مختلف خطوں میں چار ایسے بزرگ ابھرے جنہیں لوگ شمس الدین تبریزی کے نام سے جاننے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علم، روحانیت اور معرفت کے ستارے آسمان پر جگمگا رہے تھے۔ مگر ان چار شمس الدین میں سے کون اصل شمس تبریز تھا، اور ملتان والے شاہ شمس سبزواری کون تھے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے لوگوں کو صدیوں سے حیران کر رکھا ہے۔ آئیے اس راز کو ایک کہانی کی طرح سمجھتے ہیں۔ زمانے کے دریاؤں میں چار شمس الدین ابھرے۔ پہلی وہ عظیم ہستی جنہیں دنیا مولانا روم کے مرشد کے طور پر جانتے ہیں، شمس تبریزی، جن کا مزار ترکی کے شہر کونیا میں ہے۔ دوسرے شمس عراقی، جن کا مقبرہ کشمیر کی سرزمین پر واقع ہے۔ تیسرے بزرگ سید شمس الدین سبزواری، جنہوں نے ملتان میں اپنی روحانیت کا پرچم بلند کیا۔ اور چوتھے، جن کا مزار آج بھارت میں ہے۔ لوگوں میں اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ملتان والے شاہ شمس دراصل وہی شمس تبریزی ہیں جنہوں نے مولانا روم کو عرفان کی راہ دکھائی تھی۔ مگر اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دونوں الگ ہستیاں ہیں۔ مولانا روم کے مرشد شمس تبریز کا تعلق تبریز ایران سے تھا، جبکہ شاہ شمس سبزواری کا تعلق سبزوار خراسان سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سید شمس الدین سبزواری کی ولادت 560 ہجری میں خراسان کے قصبے سبزوار میں ہوئی۔ آپ کے والد سید صلاح الدین ایک نیک عالم اور دیندار تاجر تھے جو گرم کپڑوں کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ ان کے خاندان پر فاطمی مبلغین کا اثر ضرور تھا، مگر خود شاہ شمس الدین کا عقیدہ بالکل درست اور اہل بیت اطہار سے عقیدت پر مبنی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور عالم اسلام تاتاریوں کے حملے کی زد میں آ گیا۔ جب فتنہ اور فساد بڑھنے لگا تو سید شمس الدین سبزوار کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ راستے میں آپ بغداد پہنچے۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں آپ کی تعلیمات پر کچھ لوگوں کو حسد ہوا اور سازش کے تحت آپ کو سخت اذیت دی گئی، حتیٰ کہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ آپ کی خال تک کھینچ لی گئی تھی، مگر آپ کے عزم اور یقین میں کوئی لرزش نہ آئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک نوجوان شہزادہ محمد آپ کا مرید بن گیا اور وہ اپنی سلطنت چھوڑ کر آپ کے ساتھ راہ فقر اختیار کر لی۔ بالآخر 666 ہجری میں آپ ملتان شریف پہنچے۔ اس وقت ملتان شریف میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی ولایت تھی۔ جب بہاؤالدین ذکریہ کو شاہ شمس کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے ایک پیالہ دودھ کا بجوا دیا، یعنی جہاں اہل اللہ کی بھیڑ ہے اب مزید گنجائش نہیں۔ شاہ شمس نے وہ پیالہ دیکھا، مسکرا کر اس پر ایک گلاب کا پھول رکھا اور واپس بھیج دیا، یعنی روشنی کا ایک قطرہ بھی اندھیرے میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ یہی روحانی پیغام آج بھی اہل دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ملتان میں آپ کے قیام کے دوران کئی غیر مسلم قبائل آباد تھے جو آپ کی روحانی عظمت سے ناواقف تھے۔ ایک دن شاہ شمس گوشت بھوننے کے لیے آگ مانگنے گئے تو انہوں نے اپنے مرید شہزادہ محمد کو حکم دیا کہ جا کر آگ لے آؤ۔ شہزادہ جب لوگوں کے پاس گیا تو کسی نے بھی مدد نہ کی، بلکہ ایک سنگ دل شخص نے اسے مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان پڑ گئے۔ جب وہ زخمی حالت میں واپس آیا تو شاہ شمس کے اندر شمس بڑک اٹھا۔ آپ نے گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا اور سورج سے فرمایا، اے شمس، تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، یہ گوشت میرے لیے بوند تھی۔ یہ کہنا تھا کہ سورج سوا نیزے پر آ گیا، زمین جلنے لگی، ملتان آگ کی بٹی بن گیا، لوگ چیخنے لگے اور گھبرا کر شاہ شمس کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے فریاد کی کہ حضور، پورا شہر جل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے مرید کے چہرے پر زخم ہے تو کسی کو درد کیوں نہ ہوا؟ آخرکار لوگوں نے توبہ کی اور معافی مانگی، اور شاہ شمس نے فرمایا، جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو میں معاف کرتا ہوں۔ اے شمس، تو اپنی حرارت کم کر دے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ یہ لوگ روز حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ یہ فرمانا تھا
کہ سورج اپنی جگہ واپس لوٹ گیا اور ملتان شریف میں تپش اپنی جگہ ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگ انہیں تبریز یعنی گرمی والا کہنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لفظ تبریز بن گیا اور یوں شاہ شمس سبزواری کو شمس تبریز کہا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 11 سال تک ملتان میں دین اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ کی محفلوں میں بے شمار غیر مسلم مسلمان ہو گئے اور عشق الہی کا چراغ پورے خطے میں جل اٹھا۔ 677 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو ملتان ہی میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کے مزار کے باہر آج بھی ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس پر لکھا ہے حضرت شاہ شمس الدین ولی سبزواری، جبکہ اندر مزار پر تحریر ہے حضرت شاہ شمس تبریز۔ یہی تضاد عوام میں کنفیوژن پیدا کرتا ہے، مگر اہل علم جانتے ہیں کہ شاہ شمس کا تعلق تبریز سے نہیں بلکہ سبزوار سے تھا۔ لفظ تبریز دراصل تبریز ہے یعنی گرمی دینے والا سے نکلا ہے۔ آپ کے پوتے سید صدر الدین نے آپ کا مزار تعمیر کروایا۔ بعد میں سیٹھ مہر الدین نے اسے مزید وسیع اور خوبصورت بنایا۔ راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں سکھ گورنر ساور مل نے مسجد اور مزار مسلمانوں سے چھین کر گردوارہ بنوا دیا، لیکن جب انگریزوں نے 1850 میں ملتان پر قبضہ کیا تو مزار اور مسجد دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ شمس سبزواری ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ملتان میں عزاداری کا آغاز کیا۔ آج بھی آپ کی درگاہ پر امام بارگاہ موجود ہے جہاں صدیوں سے مجلس حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے۔ دوستو، شاہ شمس سبزواری کی کہانی صرف ایک بزرگ کی نہیں بلکہ عشق، جلال اور معافی کی کہانی ہے۔ ایک ایسی روشنی جو وقت کے اندھیروں میں بھی کبھی مدھم نہیں پڑی۔ اگر آپ کو یہ روحانی داستان پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں یا شاہ شمس سبزواری تاکہ آپ کی محبت ان کی درگاہ تک پہنچ جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔